اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین، دوسرا حصہ، کتاب الذکر۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکی آدھا ایمان ہے اور الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ ترازو کو بھر دیتے ہیں، یا فرمایا آسمانوں اور زمین کے بیچ کے حصے کو بھر دیتے ہیں۔ مسلم شریف۔ فائدہ: ایمان سے مراد کچھ کے نزدیک نماز ہے، جیسے قرآن کریم میں بھی نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی نماز کو برباد کرنے والے نہیں ہیں۔ البقرہ 143۔ جب نماز ایمان ہے تو پاکی اور وضو آدھا ایمان ہوا، کیونکہ پاکی نماز کے لیے شرط ہے، پاکی کے بنا نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور کچھ کے نزدیک ایمان سے مراد شرعی ایمان ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو دل سے ماننا۔ اور پاکی کے آدھا ایمان ہونے کا مطلب پاکی کے ایمان کے ارکان میں سے اہم ترین رکن ہونا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحج عرفہ، حج عرفے کا نام ہے، یعنی عرفات میں وقوف حج کا اہم ترین رکن ہے۔ بہرحال اس حدیث میں پاکی اور پاکیزگی کی فضیلت اور اس کی ترغیب ہے، اور ان اذکار کی فضیلت اور اجر کا بیان ہے کہ ان کلمات کو اگر جسم عطا کیا جائے تو ترازو اور آسمان اور زمین کے بیچ کے فاصلے کو بھر دیں گے، یا مانو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عطا رحمت کا بیان ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ایسی بات سکھلا دیں جسے میں کہتا رہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ کہا کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی مہانتا ہے، اللہ کے لیے سب سے زیادہ تعریفیں ہیں، اللہ کے لیے پاکی ہے جو جہانوں کا رب ہے، گناہ سے پھرنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی سے حاصل ہوتی ہے جو حکمت والا ہے۔ اس نے کہا، یہ سب باتیں تو میرے رب کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہا کر، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت سے نواز اور مجھے اپنی نعمت سے سرفراز فرما۔ مسلم شریف۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار کرتے اور اس کے بعد پڑھتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ امام اوزاعی حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی سے پوچھا گیا، استغفار کیسے فرماتے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ مسلم شریف۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا دیجیے۔ تمام ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔